السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم جلد دوم۔ کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے محمد حسن جعفری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 26ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 386 سے۔ طلب دنیا پریشانی پر منتج ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان: جو شخص صبح و شام کو اس طرح بسر کرے کہ حصول دنیا اس کا سب سے بڑا مقصد ہو، تو خداوند عالم فقر و پریشانی کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان قرار دیتا ہے اور اس کے عمر کو دشوار کر دیتا ہے۔ دنیا میں سے اسے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے، اور جو شخص صبح و شام کو اس طرح بسر کرے کہ اسے سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہو، تو خدا اس کے قلب کو غنی بنا دیتا ہے، نیز اس کے امور زندگی کا سامان فراہم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث الکافی باب حب دنیا میں موجود ہے۔ خلاصہ حدیث یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے اور دنیاوی امنگوں اور خواہشوں کو حیات آخرت پر مقدم گرداننے والے کو، ان پر مستقل کاربند رہنے والے کو خدا فقر و تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسا شخص جتنا زیادہ دنیاوی مال و متاع اکٹھا کرتا ہے، اس کے دنیاوی حرص میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسا شخص کوشش کے باوجود بھی خود کو دنیا سے بے نیاز نہیں کر پاتا۔ جب یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں کھو جائے گا اور اس کے حصول میں بری طرح ناکام ہوگا، تو اس کی پریشانی اور ندامت میں مزید اضافہ ہوگا۔ مزید یہ کہ اس کے دل سے خوف الہی کوچ کر جائے گا اور اپنے اہل و عیال پر دنیاوی نعمات کے تصرف میں بخل کا مظاہرہ کرے گا اور فقر اور تنگ دستی کی زندگی کو ترجیح دے گا۔ اسی کو فقر حقیقی سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ ایسا انسان چونکہ وقت آخرت کا قائل نہیں ہوتا، اسی لیے عمل صالح اور نور ایمان میں اضافے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ بھی نہیں کرتا، اور تہی دامن ہو کر منزل آخرت پر وارد ہوگا۔ صفحہ نمبر ہے 387۔ حب دنیا کا حصول۔ حب دنیا گناہ کبیرہ ہے اور اس کی شرعی حرمت ثابت ہے۔ یہ اس سے قبل مذکور ہو چکا ہے۔ اب اس امر سے واقفیت لازمی ہے کہ حب دنیا دو قلبی گناہوں پر منتج ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک مکر الہی سے بے خوفی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 میں: تو کیا یہ لوگ تدبیر خدا سے نڈر ہو گئے ہیں؟ یاد رکھو کہ تدبیر خدا سے صرف خاسرین ہی نڈر ہو جاتے ہیں۔ کسی کو غافل پا کر ہی ذک پہنچانا مکر کی تعریف میں آتا ہے۔ مکر میں پہل قبیح اور حرام ہے، لیکن اگر مقصود سبق سکھانا یا سزا دینا ہو تو جائز ہے۔ اگر کوئی فرد کسی گناہ کا مرتکب ہو اور ازروئے گناہ عذاب کا مستحق ٹھہرے اور اس شخص کو عذاب الہی میں گرفتار ہونے کی وجہ معلوم نہ ہو، تو اس کو مکر الہی سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ پس کفران نعمت کرنے والے شخص کو مکر الہی سے خوفزدہ رہنا چاہیے۔ خود کو ہر بلا سے محفوظ اور سالم سمجھنے والا شخص دنیاوی رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ دنیاوی ابتلا سے اس طرح کی بے خوفی مزید گناہ پر منتج ہوتی ہے۔ مذکورہ آیات کی وضاحت: مال اور اولاد جیسی دنیاوی نعمات کو حاصل کرنے والا فرد اگر ان کے حصول پر خوش ہو مگر انہیں عطیہ خدا نہ گردانے اور حقوق خدا کا قائل نہ ہو اور اللہ کی عائد کردہ ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرے، تو ایسا شخص کفران نعمت کرنے والا ہے، اور جو کفران نعمت کرے وہ قہر الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ایسے شخص پر اللہ کے در پردہ غضب سے خائف رہنا واجب ہے۔ اگر وہ دل میں خوف الہی کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ حوادثات دنیا سے بے نیاز ہو کر دنیاوی کیف و نشاط میں ڈوب جائے، تو یہی بے خوفی اور ترب اور نشاط گناہ کبیرہ ہے۔
المختصر دنیاوی نعمت پر بے حد خوشی اور تکبر بھی مکر الہی ہے، مکر الہی سے بے خوفی میں شامل ہے۔ در حقیقت خدا بندے کو نعمت عطا کر کے اس کا امتحان لیتا ہے، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس نعمت پر شاکر و مطیع رہتا ہے یا کافر و معصیت کار بنتا ہے۔ خداوند عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا، سورہ نمل کی آیت نمبر 40، حضرت سلیمان نے کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے تو آگاہ رہو، میرا پروردگار یقیناً بے نیاز اور سخی ہے۔ دنیاوی اضطراب اور اخروی کیفیت۔ جب انسان لگاتار تک و دو کے بعد اپنی آشاؤں اور امیدوں کے سپنوں کی تعبیر اپنے دنیاوی اہم نشینوں اور رفیقوں کی پیدا کردہ مشکلات اور کینہ عداوت کی ندیوں کی اتھاہ گہرائی میں دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی اضطرابی کیفیت ہی جان، بے چینی اور عدم سکون دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ جہاں تک اس کی اخروی محرومی اور بے سر و سامانی کا تعلق ہے تو خداوند عالم نے بڑی صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو دنیاوی کھیتی کا طلبگار ہے ہم اس کو اسی میں سے عطا کریں گے، مگر آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ ایک شخص جو فکر آخرت میں مگن رہتا ہو اور اس امر کے لیے جہد مسلسل میں لگا رہتا ہو کہ اپنی آخرت کی آباد کاری کرے اور دنیاوی طمع اور حرص سے بے نیاز ہو اور حصول دنیا کے لیے وقار اور سکون کو ہاتھ سے نہ جانے دے تو ایسے شخص کا دل غنی ہوتا ہے، وہ کسی کے حضور دست سوال دراز نہیں کرتا۔ خدائے قادر توانا نے اس کی روزی جس چیز میں پوشیدہ رکھی ہے وہ اسی پر قانع اور مطمئن رہتا ہے، اور یہی دنیا کا حقیقی استغنا ہے۔ جیسا کہ معصوم کی دعا میں یہ جملہ وارد ہے کہ وَجَعَلْ غَنَائِي فِي نَفْسِي، یعنی پروردگار میرے نفس میں سکون اور استغنا پیدا کر دے۔ ایسے ہی انسان کی شان میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، ایسے شخص کو روزی اس مقام سے عطا کرے گا جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ۔ ایسے شخص کی سکون اور آسائش میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ایسا شخص فکر آخرت میں محو رہتا ہے اور اسی کی تزئین اور آرائش میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایسے شخص کے لیے سرائے جاودانی میں کامرانی اور آسائش کی نوید سنائی ہے۔ مختصر یہ کہ جو شخص فکر دنیا میں غرق ہو تو اس کو اس امر سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اس کا دین، دنیا اور آخرت سب عکارت ہے۔ ایسے شخص کے لیے یہ امر واجب ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، گناہوں سے تر دامن کو نیکیوں سے دھو ڈالے۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام اپنی مناجات میں عرض کرتے ہیں، خداوندہ ہمیں دین کی مصیبت میں مبتلا نہ کر اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی آرزو اور منتہائی علم قرار نہ دے۔ بے معنی عمل صالح۔ سلمان بن خالد کا قول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیہ شریفہ کی تفسیر کے متعلق سوال کیا، پھر ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی مانند بنا دیں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہم نے بیان کیا، اور اس کی تفسیر سلمان بن خالد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھی۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم ان کا کردار پاک تھا، یعنی سفید لباس سے بھی زیادہ پاکیزہ اور مصری کی ساخت کی طرح نرم و نازک، لیکن جب ان کے روبرو مال حرام آتا تو اس سے دریغ نہ کرتے تھے۔ اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے اور باب ہے باب اجتناب المحرام۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفحہ نمبر 390، کہ روز قیامت کچھ ایسے گروہوں کو سامنے لایا جائے گا جن کے صالح کردار
مکے کے پہاڑوں سے بھی زیادہ ثقیل اور وزنی ہوں گے۔ حکم الہی ہوگا کہ انہیں دوزخ کی آگ کی طرف دھکیل لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ تو صلوات گزار تھے۔ آپ نے عرض کی بے شک یہ لوگ صوم و صلوات کے پابند تھے، نفس شبز کے زاہد تھے، لیکن جیسے ہی دنیاوی شے ان کے روبرو ہوتی اس پر بے دریغ ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہ حدیث عدت الدائی صفحہ نمبر 295 پر موجود ہے۔ آخرت کو دنیا کی بھینٹ چڑھانے والے۔ مذکورہ دو احادیث اور ان سے ملتی جلتی دیگر روایات پر بنظر عمیق غور کرنے سے یہ امر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام روایات ان اشخاص سے متعلق ہیں جو آخرت سے مکمل طور پر انجان نہیں، بلکہ ان کا ایمان آخرت قدرے محدود اور مختصر تھا۔ جیسا کہ گزشتہ حدیث میں وارد ہوا کہ یہ لوگ صوم صلوات کے پابند تھے اور صالح کردار کے مالک بھی تھے، لیکن ان کی حب دنیا شدید تھی۔ جب ان کے روبرو کوئی حرام چیز آتی تو اس سے پرہیز نہ کرتے تھے، اپنی عقبہ کو دنیا کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے اور خود اس حرام چیز پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ اس کی مثال بلی جیسی ہے جو پانی یا رطوبت سے کتراتی ہے، مگر جو ہی مچھلی سامنے آتی ہے تو بے ساختہ خود کو پانی میں ڈبو دیتی ہے۔ حب دنیا اور عقبہ سے کنارہ کشی کی یہی مثال گناہ میں شمار ہوتی ہے۔ یہ گناہ موجب حبط اعمال ہے اور تمام اعمال صالح کی نیستی اور نابودی پر منتج ہوتا ہے، اور اسی کے باعث اعمال صالح کی قبولیت کا امکان باقی نہیں رہتا، کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ہی اعمال صالح قبول فرماتا ہے۔ ہر عمل صالح کی شرط قبولیت۔ حب دنیا کا محب اگر عبادت یا عمل صالح بھی بجا لائے مگر اس کے پس پردہ خلوص نہ ہو تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایسا شخص کا متمنع نظر صرف طلب دنیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے تو اس کے پس پردہ یہ خواہش پنہاں ہوتی ہے کہ عوام الناس اس کی تعریف کریں، یا اس کے پس پردہ اس کی دولت میں اضافے کی لالچ پنہاں ہوتی ہے، یا پھر یہ شخص لوگوں کی بدگوئی کے خوف یا کسی دوسرے دنیاوی مقصد کے پس پردہ ایسا کرتا ہے۔ اور اگر ایسا شخص بامر مجبوری کبھی انفاق بھی کرے تو جاذب نظر چیز اپنے لیے روک لیتا ہے اور غیر دلچسپ چیز راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ قصہ کوتا ظاہری عمل کتنا ہی صالح اور عظیم کیوں نہ ہو، جب تک اس میں اخلاص کا جوہر نہ ہو وہ رد کر دیا جائے گا۔ حب دنیا دعا کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ کہیں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے میں گرا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ کر آگے بڑھ گئے۔ کچھ تاخیر کے بعد واپسی پر اسی شخص کو اسی طرح سجدے میں غرق پایا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا، اگر اس کی حاجت کا میں مختار ہوتا تو کب کی اس کی حاجت روائی کر چکا ہوتا۔ اس پر حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، فرمایا، اے موسیٰ، اگر عالم سجدہ میں اس کا دم بھی نکل جائے تو اس کی دعا کو ہرگز شرف قبولیت نہیں بخشوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ میری مرضی سے متصادم امور کی انجام دہی سے باز آ جائے اور اس راہ کو اختیار کرے جس سے میری رضا و خوشنودی حاصل ہو، یعنی حب دنیا کو ترک کر دے اور راہ آخرت اختیار کرے۔ دوسری روایت میں یہ حدیث یوں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو گریہ و بکا میں محو تھا، واپسی پر اسے اسی حالت گریہ میں پایا تو فرمانے لگے، اے پروردگار، تیرا بندہ تیرے خوف سے آہ و نالہ پر بلند کر رہا ہے۔ خدا نے فرمایا، اگر یہ شخص اتنی شدت سے آہ و بکا کرے کہ اس کا بھیجا اور آنکھیں دونوں باہر نکل آئیں تب بھی میں اس کی مغفرت نہ کروں گا کیونکہ وہ حب دنیا میں گرفتار ہے۔ یہ حدیث عدت الدائی صفحہ نمبر 164 پر موجود ہے۔ یہ امر واضح ہو کہ وہ شخص حب دنیا میں گرفتار تھا، اس لیے اس کی بیم و رجا اور خوف دنیا سے منسلک تھے۔ اس کا سجدہ، اس کا نالہ اور اس کا خوف دنیاوی پریشانیوں سے متعلق تھا۔
صفحہ نمبر ہے 392۔ اگرچہ وہ بظاہر خدا سے ہم کلام تھا، مگر خداوند عالم نیتوں پر نظر رکھتا ہے۔ اگر نیت ہی خالص اور خوف خدا پر مبنی نہ ہو تو اس کی مغفرت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا فرمان ہے کہ توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آدمی دل میں خوف خدا کو جگہ دے اور امر الہی کی مخالفت پر ندامت کا اظہار کرے اور گناہ کو ترک کر دے، اور ترک گناہ خوف عالم یا دنیاوی نفع و نقصان کی غرض و غایت سے ہو تو پھر ایسے عالم میں توبہ قبول نہ ہوگی۔ خدا سے دور۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کسی شخص کی سوچ کا محور اس کے پیٹ اور فرج کے علاوہ کچھ نہ ہو تو وہ شخص خدا سے بہت دور ہوتا ہے۔ یہ حدیث اصول کافی باب حب دنیا میں موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ لذیذ غذاؤں کی پسندیدگی، حلال ذرائع سے رزق کا حصول اور جنسی خواہشات کی حلال ذرائع سے تسکین مباح ہے اور کسی کے نزدیک بھی قابل مذمت فعل نہیں۔ البتہ شکم پرستی اور فرج پرستی گناہ کے زمرے میں آتی ہے، یعنی ان دونوں شہوات سے انسان کو شدید محبت ہو اور آخرت سے اتنی عدم دلچسپی ہو کہ اگر اس کے سبب آخرت برباد ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اسے کوئی فکر نہ ہو۔ خدا کے نزدیک بہترین عمل۔ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا کے نزدیک بہترین اعمال کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا، معرفت خدا اور معرفت رسول کے بعد بغض دنیا سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ پھر فرمایا، کبر وہ اچھی چیز ہے جس کے ذریعے معصیت خدا سرزد ہوئی، اور وہ ابلیس کا گناہ ہے۔ اس کے بعد حرص ہے جو آدم و حوا کا گناہ ہے۔ اس کے بعد حسد کا مقام آتا ہے، یہ پسر آدم کا گناہ ہے۔ شہوت پرستی، حب جاہ، راحت طلبی، حب سخنوری، فضیلت اور دولت، ان سب کی بنیاد حب دنیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں اور حکماء کا قول ہے کہ حب دنیا ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کے مصارف دو طرح کے ہیں، اولاً یہ کہ ضروریات زندگی کے مطابق اس سے استفادہ کیا جائے اور اسے اخروی نجات کا ذریعہ قرار دیا جائے، ثانیاً یہ کہ اس کے جلووں اور رنگینیوں میں کھو کر یاد خدا سے غفلت اور اخروی راہ سے انحراف برتا جائے۔ صفحہ نمبر ہے 393۔ اقسام اعمال اور بزرگوں کے اقوال۔ بعض محققین کا قول ہے کہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والا ہر عمل ان چار اقسام میں سے ایک نہ ایک کے ساتھ ضرور تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 1، ظاہر و باطن دونوں خدا کے لیے ہوں، جیسے خالص اطاعت اور خیرات۔ نمبر 2، ظاہر و باطن دونوں دنیا کے لیے ہوں، جیسے گناہ اور مباح اعمال جو باعث غفلت و مستی ہیں۔ نمبر 3، جس کا ظاہر خدا کے لیے ہو اور باطن دنیاوی غرض و غایت سے منسلک ہو، جیسے ریاکاری۔ نمبر 4، جس کا ظاہر دنیا سے منسلک ہو اور باطن خدا کے لیے ہو، جیسے کوئی شخص اس نیت سے روزی تلاش کرے کہ اس سے بدن کی سلامتی اور قوت محفوظ رہے اور قوت اور صحت کے ذریعے سے خدا کی عبادت کر سکے۔ حب مال اور اقتدار طلبی دو بھوکے بھیڑیوں کے نقصان کے برابر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، دو بھوکے اور پھاڑ کھانے والے بھیڑیے جو بکریوں کے اس گلے پر حملہ وار ہوں جس کا کوئی چرواہا نہ ہو، ان میں سے ایک سامنے سے اور دوسرا پیچھے سے حملہ آور ہو، اس کا نقصان دین مسلم کے لیے حب مال اور جاہ طلبی سے زیادہ نہیں۔ یہ حدیث اصول کافی باب حب دنیا میں موجود ہے۔ علامہ مجلسی کا ارشاد ہے کہ یہاں پر شرافت مابی سے مراد تعصب اور امارت طلبی ہے جو پیغمبران علیہ السلام کی دعوت حق میں مانع اور حائل رہیں۔ قرآن نے ان لوگوں کو اکابر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ رب جلیل کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 23 میں، اس طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے قصور واروں کو اکابر بنایا تاکہ ان میں مکاری کیا کریں، اور وہ لوگ جو کچھ بھی مکاری کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں برا کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ دنیا پرست علماء یا راہ خدا کے رہزن۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جب دیکھو کہ کوئی عالم دین حب دنیا میں گرفتار ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے دین میں کوتاہی برتی ہے، کیونکہ جس شے کو محبوب تصور کرتا ہے اس کے حصول کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ خداوند عالم نے جناب داؤد پر وحی کی کہ میرے اور اپنے درمیان دنیا میں غرق عالم کو واسطہ قرار مت دینا، کیونکہ وہ تجھے میری محبت کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ یہ لوگ میرے ان بندوں کی راہ کے رہزن ہیں جو مجھے محبوب گردانتے ہیں، اور میرا ان سے کم یہی سلوک ہوگا کہ ان کے قلوب سے اپنی مناجات کی شیرنی کو سلب کر لوں۔ یہ حدیث بھی کافی میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81۔ اس حدیث میں حب دنیا سے دنیا کی دائمی اور شدید محبت مراد ہے۔ حب دنیا میں گرفتار شخص کی پہچان یہ ہے کہ جب مال و دولت اور جاہ و حشم جیسی چیز کو پا لیتا ہے تو غایت درجے کی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے اخروی نقصان کا کوئی احساس نہیں کرتا۔ ایسا انسان اپنی خواہشات کی محرومی یا عدم تکمیل پر سخت مضطرب ہوتا ہے، اگرچہ اس میں اخروی نجات کا سامان ہی کیوں نہ پوشیدہ ہو۔ دنیا پرست عالم کے معتقد کی گمراہی۔ امام علیہ السلام کا یہ قول کہ دنیا پرست عالم پر اپنے دین کے لیے اعتماد نہ کرو، یعنی اس کی دینداری قابل بھرم نہیں، کیونکہ حب دنیا میں گرفتار شخص کے تمام امور کا محور دنیاوی مقاصد کا حصول ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر حلال ذریعے سے دنیا نہ ملے تو وہ حرام ذریعے سے بھی دنیا حاصل کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔ ایسا شخص اپنے دین کو دنیا کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے۔ اس کی دینداری دنیاوی منافع تک محدود ہوتی ہے۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں یہ امر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حب دنیا جتنا زیادہ شدید ہوگا، اخروی دشمنی اور مخالفت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ معصوم کے اس قول کہ حب دنیا میں غرق عالم کو اپنے اور خدا کے مابین واسطہ قرار نہ دو کا سبب یہ ہے کہ جو شخص تقویت دین کے لیے دنیا اور عالم سے رجوع کرے اور اس کے نقش قدم پر چلے تو کچھ عرصے بعد اس دنیا پرست عالم کی مانند ہو جائے گا، یعنی خدا سے دور ہو کر اپنے دار آخرت کو برباد کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک مرجع تقلید کے شرائط میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کا محب اور اس پر فریفتہ نہ ہو۔ چنانچہ رسالہ عروۃ الوثقی کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائے: مراجع تقلید کو دنیا کا شائق اور دنیا کا محب اور اس پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے، اور حصول دنیا کی جدوجہد کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے، احکام تقلید مسئلہ نمبر 22۔ مرجع تقلید کو دنیا کے دین میں پرہیزگار ہونا چاہیے اور اسے دنیا کا فریفتہ نہیں ہونا چاہیے، اور بنائے حیوت جاہ و مال کا طلبگار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تحریر الوسیلہ میں موجود ہے۔ حدیث کے آخر میں مذکور ہے کہ حب دنیا میں گرفتار عالم کی کم ترین سزا یہ ہے کہ اس کے قلب سے عبادت شیرنی سلب کر لی جاتی ہے۔ یہ امر واضح ہو کہ اہل معرفت کے نزدیک یہ قہر خدا شدید روحانی عذاب ہے، لیکن دنیا کے دلدادہ افراد کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جاہ طلبی کی لعنت۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے: جو علم کو اس لیے حاصل کرے کہ علماء پر ناز کرے یا پست افراد کے ساتھ بحث کرے یا لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھ لے۔ یہ حدیث اصول کافی باب حب دنیا میں موجود ہے۔ اس میں شک نہیں کہ علمی ریاست اس کے اہل کے سوا کسی کو زیب نہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے: ملعون ہے وہ شخص جو ریاست اور جاہ و حشم کو خود سے منسلک کرے، ملعون ہے وہ شخص جو اس کا ارادہ کرے، ملعون ہے وہ جو دل میں اس کی سرگوشی کرے۔ یہ حدیث اصول کافی باب طلب الریاسہ میں موجود ہے۔ یہ امر واضح ہو کہ حصول جاہ و حشم خواہ شرعی امر کے لیے ہو، جیسے ممبر و محراب، مسنت و فتویٰ، قضاوت، یا دنیاوی امور کے لیے جیسے ملک، شہر
اور قریے پر حکمرانی خدا کی نظر میں مکروہ ہے کلی طور پر، اور حب دنیا کی غرض اور غایت سے حصول جاہ و حشم یا کرسی کی دوڑ دھوپ، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے پس پردہ دولت میں اضافے کی نیت شامل ہو، اور پھر اس دوڑ دھوپ میں اخروی زیاں بھی پنہا ہو، قطعی حرام ہے۔ لیکن اگر حکمرانی اور جاہ و حشم کا طالب انسان زاہد بھی ہو اور اس میں اخروی حب نقطہ عروج کو پہنچی ہوئی ہو، اور حیات جاودانی کی نظریے کو مد نظر رکھ کر خلق کا فریضہ ہدایت سر انجام دے اور عدل و انصاف کی ترویج کرے اور مظلوم کی فریاد رسی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، تو ایسی صورت میں یہ حلال ہے۔ نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے جاہ و حشم طلبی کی حرمت پر احادیث کی متعدد کتب میں روایات وارد ہیں۔ اب اس سلسلے میں سورہ قصص کی اس آیت پر غور کریں، جس کی شرح تکبر کے عنوان کے تحت پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 83، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ دار آخرت تو ہم صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو روئے زمین پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد، پھر نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ رجال مقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205 میں مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے حالات کے متعلق منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روز قیامت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جہنم کے قریب سے گزریں گے۔ یکایک جہنم سے ایک فرد کی 3 بار صدا بلند ہوگی، یا رسول اللہ، میری فریاد کو پہنچے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے گزر جائیں گے۔ پھر 3 مرتبہ صدا بلند ہوگی، یا امیر المومنین۔ حضرت امیر المومنین بھی جواب دیے بغیر خاموشی سے گزر جائیں گے۔ پھر 3 مرتبہ صدا بلند ہوگی کہ یا حسین، میری فریاد کو پہنچے، میں نے تیرے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حسین سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے کہ حسین، اس نے تم پر محبت تمام کر دی، لہٰذا اس کی مدد کرو۔ پس حسین علیہ السلام اس کی فریاد رسی کرتے ہوئے شکاری عقاب کی طرف اسے جہنم سے باہر نکالیں گے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مختار کے جہنم میں جانے کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ مختار کو سلطنت و حکومت سے لگن تھی اور وہ دنیاوی رنگینیوں کا دلدادہ تھا، جبکہ حب دنیا ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت موسیٰ اور ان کے عالم دوست کا قصہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک عالم دین حضرت موسیٰ بن عمران کا گہرا دوست تھا۔ جب اس نے اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ سے اجازت چاہی تو آپ نے اس سے فرمایا، ارحام کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کا ادا کیا جانا ضروری ہے، لیکن حب دنیا سے احتراز کرنا، کیونکہ خداوند عالم نے تجھے دولت علم سے نوازا ہے، مبادا اس علم کو عکارت کر بیٹھو اور حب دنیا میں غرق ہو جاؤ اور خدا کے علاوہ دوسروں کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ سوائے عمل صالح کے اور کچھ نہ کروں گا۔ اس نے اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے رخت سفر باندھا۔ اس کا سفر طویل ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ نے کسی سے اس کے احوال پرسی کی تو کسی کو بھی اس کے متعلق خبر نہ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، یا نبی اللہ، وہ شخص گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، وہ بندر کی شکل میں مسخ ہو چکا ہے اور اس کے گلے کو زنجیریں جکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ سخت آزردہ ہوئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور خدا سے دعا اور التجا کی، اے پروردگار، یہ تو میرا دوست ہے اور گہرا ساتھی تھا، اسے عذاب سے نجات دے دے۔ ندایت قدرت آئی، اے موسیٰ، اگر تو مجھ سے اس قدر دعا کرے کہ تیری گردن شل ہو جائے، میں پھر بھی دعا کو شرف قبولیت نہ بخشوں گا، کیونکہ ہم نے اسے دولت علم عطا کی تھی، لیکن اس نے خود کو حب دنیا میں گرفتار کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ یہ حدیث منیت المرید صفحہ نمبر 49 میں موجود ہے۔
انسانی صورت میں حیوان، صفحہ نمبر ہے 398۔ جو شخص دنیاوی حیات کو ایک حقیقت اور اخروی حیات کو ایک داستان تصور کرے اور خود کو فکر دنیا میں غرق کر دے تو ایسے شخص میں انسانیت کا فقدان ہے، اور غایت درجے کی اور دائمی حب دنیا میں گرفتار ہو اور اس حب کو اپنی ذات کا جزو قرار دے تو ایسا شخص سیرت انسانی سے مکمل طور پر منقطع ہو کر سیرت حیوانی اپنا لیتا ہے، جس کی صداقت کا ادراک اسے عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، پس اس کی صورت انسان کی اور قلب حیوان کا ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ فرمان، ہر انسان میں وہی حیوانی خود جنم پاتی ہے جو اس کے وجود میں راسخ ہو چکی ہے۔ مثلاً اگر کوئی کسی کی تقلید یا نقل کا فعل سر انجام دے تو وہ عالم ہستی کا بندر ہوگا، جیسے مشرق وسطیٰ اور مشرقی ممالک کے افراد کی اکثریت مغربی ممالک کی عوام کی مقلد ہے، اور یہی بندر جیسی صفت ہے۔ اگر لوگ شکم پرستی، زن پرستی اور بے شعوری میں غرق ہوں تو گائے، گدھے اور سور جیسی صفات کے مالک ہوں گے، اور تکبر، نخوت اور درندگی کے جال میں جکڑے ہوئے چیتے اور بھیڑیے کے مشابہ ہیں۔ میلہ سازی اور ایذا رسانی کے خوگر شیطان کے بھائی ہیں۔ حیوانی خصائل میں گرفتار شخص عالم ملوکت میں مختلف چوپاؤں کی شکل میں ظہور پذیر ہوگا۔ عجیب یہ ہے کہ وہ جس شکل و صورت میں بھی ہوگا فوراً پہچانا جائے گا۔ قلب کی بیماری حب دنیا بھی جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید اس پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کی گوش گزار کریں گے۔